السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ عزیز طلبہ، اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران جامعہ، یہ بڑی مسرت کا موقع ہے کہ آپ نے متون کے اور ایسے ہی مسابقات کے مختلف نوعیت کے مقابلوں میں جو حصہ لیا تھا، محنت کی تھی، اس سے متعلق آپ کو یہاں انعامات سے نوازا گیا ہے۔ ایک طالب علم کا کسی متن میں یا کسی مسابقے میں حصہ لینا اور اس کی جرأت و ہمت کرنا، یہ بھی حقیقت میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ناظم اجلاس نے بھی ابتدا میں اس کی جانب اشارہ کیا کہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں زیر تعلیم طلبہ اور اس کے بنات کے شعبے میں زیر تعلیم طالبات کے لیے صرف ادارہ ہی نہیں بلکہ یہاں کے فارغین و فارغات اور دوسرے ممالک میں ہمارے جو احباب سنابلی اخوان زیر تعلیم ہیں، وہ بھی ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے نونہالوں کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے، ان کی صلاحیت کیسے پروان چڑھے، اور اسی مقصد کے تحت جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم سنابلی طلبہ نے اور سعودی عرب کے مختلف جامعات میں زیر تعلیم سنابلی طلبہ نے ایک رقم جمع کر کے آپ کے درمیان مسابقات کا اہتمام کیا ہے۔ اس مجلس میں جن طلبہ کا اعزاز کیا گیا ہے، وہ طلبہ مختلف مسابقات میں شرکت کر کے یہاں پہنچے ہیں، جس میں سعودی حکومت کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ سعودی حکومت نے اور بالخصوص وہاں کی وزارت شؤون اسلامیہ اور اس کے معالی وزیر دکتور عبداللطیف آل الشیخ حفظہ اللہ، سعودی سفارت خانے کے شعبے دینی امور کے ذمہ دار فضیلت الشیخ بدر العنزی حفظہ اللہ، اور جو بھی لوگ اس کے متعلقین ہیں، ان سب نے جو کاوشیں کی ہیں ہمارے طلبہ اور نونہالوں کے لیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہاں پر آپ کو جن متون کو یاد کرنے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور ایسے ہی جن کتابوں سے ان مسابقات کی ترتیب دی گئی تھی جو تحریری شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان متون اور ان کتابوں کا انتخاب جامعہ اسلامیہ سنابل کے فاضل علماء اور مدرسین نے کیا تھا۔ ان کے انتخاب میں اس بات کا بھرپور خیال کیا گیا تھا کہ یہ متون یا یہ کتابیں منہجی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے قیمتی کتابیں اور متون ہوں، تاکہ طلبہ ان کو یاد کر کے ان سے بھرپور منہجی فائدہ اور علمی فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہاں پر میں اپنے طلبہ سے اپیل کروں گا کہ یہ طلبہ جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے یا کامیاب نہیں ہو سکے لیکن شرکت کی ہے، ان طلبہ کو ان کتابوں کو یاد کرنے کے بعد یا متون کو حفظ کرنے کے بعد ان متون اور کتابوں کو اپنے ذہن و دماغ میں باقی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ صرف مسابقات میں کامیابی حاصل کرنے یا انعامات حاصل کرنے کے لیے آپ نے ان متون کو یاد کیا، مسابقے میں بیٹھے، آپ کے نمبرات آئے نہیں آئے، لیکن اس کے بعد اگر متون کو اور کتابوں کو آپ بھلا دیں تو ایسی صورت میں گویا آپ نے ایک قیمتی سرمایہ ضائع کر دیا۔ تو طلبہ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جن متون میں انہوں نے حصہ لیا ہے
ان متون کو اپنے پاس محفوظ کریں، اور جیسے حفاظ قرآن طلبہ رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے بار بار قرآن مجید کو دہراتے ہیں، ویسے ہی ان متون کو دہراتے رہیں، ان متون کو اپنے ذہن و دماغ میں باقی رکھیں۔ ابھی آپ کی عمر کم ہوگی، ہو سکتا ہے متون کی باریکیوں کو آپ نہ سمجھ سکیں، لیکن اگر یہ متون ذہن و دماغ میں باقی رہے اور آگے چل کر کے آپ نے ان کو سمجھنا، ان کی گہرائی میں اترنے کا فن سیکھ لیا، تو یہی متون آپ کی بنیادی طور سے صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور معاشرے میں جانے کے بعد ایک عالم ربانی بننے کے لیے مساعد اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان متون کو باقی رکھیں، ان کو باقی رکھنا بنیاد ہے۔ تو بنیادی طور سے یہ ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ان متون کو بار بار دہراتے رہیں، ان کے معانی کو ازبر کرتے رہیں اور ان کے مفاہیم پر عمل کرتے رہیں اور اس کو اپنی زندگی میں مستقل طور سے نافذ کریں۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں اس موقع سے ہر اس شخص کا یا ہر اس ادارے کا جن لوگوں نے ہمارے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ انعامات آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ انعامات جو ہیں، جو 11,000 سے لے کر کے 5,000 تک، اور تشجیعی انعامات میں 2,000، یا ایسے ہی وہ مسابقہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم سنابلی طلبہ نے منعقد کیا، اس میں اور کم انعامات تھے، لیکن یہ انعامات آپ کو رقم کی شکل میں دیے گئے۔ میں طلبہ سے ایک اپیل مزید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا مال، یہ پورا کا پورا پیسہ، یہ جو رقم کی شکل میں آپ کو دیا گیا ہے، یہ کھانے پینے یا کسی دوسری چیز میں برباد نہ ہونے پائے۔ اس کے ذریعے سے آپ کتابیں خریدیں، متون کی مضبوطی کے لیے اس کی شروحات خریدیں، اور اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے اس مال کو قیمتی چیزوں میں استعمال کریں، کیونکہ یہ سرمایہ جن لوگوں نے آپ کو دیا ہے، جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے، ان لوگوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے منہج کے اندر منہجی غیرت پیدا ہو، آپ کے اندر علمی اصالت پیدا ہو، آپ بنیادی طور سے ایک ایسے طالب علم بن سکیں کہ آپ کی پکڑ ہو علوم شریعت پر۔ اور اس ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد، ادارے کے بانی کے کاوشوں کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے طلبہ دنیا میں کہیں بھی رہیں، کسی بھی میدان میں کارنامے انجام دیں، وہ کسی بھی جامعہ سے منسلک ہو جائیں، کہیں پر بھی ملازمت کریں، کسی بھی مسجد مدرسے سے جڑ جائیں، لیکن فراغت کے بعد ایک ایسی چیز جو ہمارے طلبہ کے اندر مشترک ہونی چاہیے، ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے، اس کا واجبی فریضہ ہے کہ اس صفت سے متصف ہو۔ وہ واجبی فریضہ یہ ہے کہ آپ کے اندر منہج سلف کی بنیادی غیرت اور اس کی اصالت موجود ہونی چاہیے۔ آپ کہیں بھی رہیں، آپ اس مسئلے میں کسی سے سمجھوتا نہ کریں، آپ کہیں بھی رہیں، آپ ہر جگہ پر ڈٹ کر کے منہج سلف کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اپنا موقف رکھیں کہ صحابہ کرام نے، اسلاف امت نے، اور ایسے ہی ہمارے اسلاف نے اور علماء نے، جو کبار علماء گزرے ہیں، ان لوگوں نے جو کاوشیں کی، ان کے اندر جو منہجی غیرت تھی، اسلام کی ترویج کے لیے انہوں نے جو اسالیب اختیار کیے تھے، ان اسالیب کو ملیا میٹ کرنے والوں کا ہم کسی بھی صورت میں ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہمارے سامنے یہ بنیادیں ہونی چاہیے، یہ غیرت ہونی چاہیے۔ اور جو مسابقات آپ کے درمیان منعقد ہوئے ہیں، میں ہر طالب علم سے پھر سے اپیل کروں گا کہ ان کے متون پر دوبارہ سے غور و تدبر کریں۔ وہ کتابیں آپ کے پاس آپ کی زندگی کا حصہ بننی چاہیے، ان کتابوں کو بار بار دہراتے رہیں، ان کی شروحات کو جو پیسہ دیا گیا ہے، دولت دی گئی ہے یا انعامات دیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ خریدیں، اپنے پاس رکھیں اور ہمیشہ اس سے منسلک رہیں اور اس میں ازبر ہونے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ان چیزوں میں صحیح انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ دیکھیں متون جو وزارہ شؤون اسلامیہ کی جانب سے متعین کیے گئے تھے، کتاب التوحید ایک مبارک کتاب ہے، اسی طریقے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر مبنی ایک رسالہ ہے، وہ آپ کے متن میں رکھا گیا تھا۔ الفیہ ابن مالک جو نحو کی کتاب ہے وہ متن میں تھی، ورقات اصول فقہ کی کتاب ہے وہ متن میں موجود تھی، اور ایسے ہی مصطلح کی نخبۃ الفکر متن کے اندر موجود تھی، کشف الشبہات ہے، اور ایسے ہی عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ کی کتاب الجامع بلوغ المرام سے متن ذکر لیا گیا، اور عقیدہ اسلامیہ محمد جمیل زینو رحمت اللہ علیہ کی، اور اس طرح کی کتابیں یا دوسرے مسابقات میں جو کتابیں متعین تھیں، یہ سب کی سب کتابیں آپ کے لیے قیمتی سرمایہ ہیں۔ آپ ان کتابوں میں پختگی حاصل کریں۔ میں بار بار کلاسوں میں بھی یہ بات کہتا ہوں، اور آج بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے طلبہ دنیا داری میں زیادہ مصروف رہنا چاہتے ہیں۔ دینداری کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے، آپ کو یہاں جو نصاب میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کا حق پہلے ادا کریں، اور یہ جزوی طور سے جو مسابقات ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کی صحیح رہنمائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو بھی لے کر کے چلیں۔ آپ اگر نصاب تعلیم کی کتابوں میں اور مسابقات علمیہ کی کتابوں میں پختگی حاصل کر لیتے ہیں تو یہی پختگی زندگی بھر آپ کو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی صلاحیت عطا کرے گی۔ علمی لحاظ سے جو طلبہ کمزور ہوتے ہیں، جن کے ہاں عربی زبان پر قدرت نہیں ہوتی، متون پر نظر نہیں ہوتی، جو اپنے مناہج اور اپنی بنیادوں اور اپنے عقیدے کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوتے، تو جب علمی کمزوری ہوگی تو آپ بذات خود بزدلی کا شکار ہو جائیں گے، باطل کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ آپ آنکھ میں آنکھ ملا سکیں۔ لہذا آپ کو رب کائنات نے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو منتخب فرمایا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات اور غریب گھرانوں سے منتخب کر کے جامعہ اسلامیہ سنابل میں پہنچایا ہے، آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ باطل طاقتوں کے آگے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں، اور یہ متون علمیہ کے مسابقات در حقیقت وہی ہمت اور وہی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا اس کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ توفیق طلب کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو استحکام عطا فرمائے، صالحیت عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے، آپ پختگی کے ساتھ دنیا کے سامنے جب فراغت کے بعد جائیں تو پختگی کے ساتھ باطل افکار کا مقابلہ کریں، دین کی صحیح تعبیرات اور صحیح عکاسی دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، اسی بنیاد پر آپ دین کے حقیقی ترجمان ہیں، اور اسی بنیاد پر رب کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ رب کائنات کا تقوی اور خشیت رکھنے والے یہی علماء ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ خشیت رکھتے ہیں۔ آپ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں گے تو اس کی بنیاد پر دنیا کے سامنے اور مختلف فتنوں کے سامنے آپ آنکھ میں آنکھ ملا کر کے کھڑے ہو سکیں گے۔ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے، اور کون سی عکاسیاں اس وقت سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں، خفت پیدا کی جا رہی ہے، غلط انداز کے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان چیزوں کے آگے آپ کو جب کھڑا ہونا ہے تو آپ تبھی کھڑے ہو پائیں گے جب قرآن و سنت کی پختگی اور منہج سلف کے فہم کی پختگی آپ کے اندر ہوگی۔ اساتذہ جو آپ کے لیے ہزار نعمت ہیں، ان کو منتخب کر کے آپ کی کلاسوں میں آپ کی تدریس اور تربیت کی ذمہ داری پر فائز کیا جاتا ہے۔ ان اساتذہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ان کو مجبور کریں کہ کلاس کے علاوہ بھی آپ کو وقت دیں، کتابیں ان سے پڑھیں، ان سے مسائل معلوم کریں۔ یہ رب کائنات کا بہت بڑا کرم ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کی رعایت پر آپ کے ہاں جامعہ کے اندر متون علمیہ کا باقاعدہ دور علمیہ ہو رہا ہے۔ 2 روز پہلے
آپ نے وہاں کے ایک فاضل عالم دین کے ذریعے 3 روز لگاتار کچھ کتابوں کا درس لیا، اس میں سوال و جواب کیے۔ یہ رب کائنات کی نعمت ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے ادارے، بہت سارے علاقے ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ رب کائنات نے آپ کے لیے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، تو آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ مزید ہونا چاہیے۔ میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ طلبہ اگر پورا بندوبست کریں، مال و دولت کا انتظام کریں، ویزے کا انتظام کریں، باقاعدہ ٹکٹ لے کر کے اور سارے بندوبست کر کے جا کر کے سعودی عرب میں ان علماء سے اتنا استفادہ کرنا چاہیں جتنا استفادہ آپ کو اس مسجد میں بیٹھ کر کے کرنے کو مل جاتا ہے، تو وہاں جا کر کے اتنا موقع آپ کو نہیں ملنے والا۔ یہ رب کائنات کی بہت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ان چیزوں کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علمی میدان میں پختگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن طلبہ کو انعامات ملے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن طلبہ کو صرف تشجیعی انعام ملا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو طلبہ صرف مشارکت کر کے کسی کامیابی پر فائز نہ ہو سکے وہ بھی ان طلبہ کے بالمقابل مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن طلبہ نے مسابقے میں حصہ لینے کی ہمت نہیں کی۔ اس وجہ سے آپ ان چیزوں سے آئندہ بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں، آئندہ بھی ان چیزوں کا اہتمام ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور اس کا انتظام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔